وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. ہر مسلمان نیک ہونا چاہتا ہے. ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میں بھی نیک بن جاؤں، اللہ والا بن جاؤں. اگر اس کے دل کے اندر ایمان کی کچھ روشنی موجود ہے، اس کے دل پر مہر نہیں لگ گئی، تو اس کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میں نیک بن جاؤں، اللہ والا بن جاؤں. نیک لوگ اسے اچھے لگتے ہیں، برے لوگ اس کو برے لگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک، یا اذا سرتک الحسنۃ وساءتک السیئۃ فانت مؤمن. نیکی سے خوشی ہو اور برائی اچھی نہ لگے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں ایمان موجود ہے. تو ہر مسلمان نیک بننے کی خواہش ضرور رکھتا ہے. اسی وجہ سے مسلمان چاہے کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ والوں سے دعائیں لینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ والوں کی خدمت میں حاضری دیتا ہے، اللہ والوں کے پاس اپنے بچوں کو لے کر جاتا ہے، اللہ والے کہیں آ جائیں تو ان کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کو اللہ والوں سے محبت ہے اور اس کو اللہ والا ہونا پسند ہے. لیکن اس بات پہ عام طور سے یقین نہیں ہوتا کہ میں بھی اللہ والا بن سکتا ہوں. عام طور سے یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ بھئی اللہ والا تو بنے گا کوئی اللہ والا، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم تھوڑی اللہ والے بنیں گے، ہم کیسے اللہ والے بنیں گے، ہم تو بہت گناہ گار لوگ ہیں. جبکہ اللہ والا بننا ہر مسلمان کے لیے آسان ہے. اگر اللہ والا بننا آسان نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اللہ والا بننے کا ہمیں حکم نہ دیتے. اللہ والا بننے کا ہم سب کو حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو مومن بن جاؤ. پہلے تو خود ہی کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، پھر کہہ رہے ہیں مومن بن جاؤ. تو کیا مطلب؟ یعنی اے نمازی بن جاؤ، عالم صاحب عالم بن جاؤ، حافظ صاحب حافظ بن جاؤ. کیا مطلب؟ حافظ تو پہلے ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ مومن بن جاؤ، حقیقی مومن بن جاؤ. حقیقی مومن ہی کو اللہ والا کہتے ہیں. اللہ والے کو کوئی پر لگے ہوئے نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان، مرد، عورت، جوان، بوڑھے، سب کو اللہ والا بننے کا حکم دیا ہے. اس میں جوان ہونا بھی ضروری نہیں کہ جوانی میں اللہ والا بن سکتا ہے. ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہو تو پھر بڑھاپے میں اللہ والا کیسے بنے گا؟ نہیں، بڑھاپے میں بھی بن سکتا ہے.
صرف مرد نہیں بن سکتا، عورت بھی بن سکتی ہے۔ اللہ والا بننا اتنا آسان ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بلکہ بر صغیر میں بہت سے اللہ والے مشہور ہیں، بہت سے اللہ والے مشہور ہیں، جیسے یہاں پہ سیدو بابا، خواجہ عبدالغفور سواتی نور اللہ مرقدہ، جن کو سیدو بابا کہتے ہیں۔ ایسے ہی بنیر میں پیر بابا، پشاور کی طرف عبد الرحمن بابا، اور یہاں مینگورا سے آگے مرغزار بابا اور مارتونگ بابا شانگلہ سے آگے، یہ ہمارے علاقے کے مشہور بزرگ شمار ہوتے ہیں۔ پنجاب میں حضرت علی حجویری، بابا فرید الدین گنج شکر، غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی، شاہ رکن عالم، مثلا یہ چند نام، اور بھی بہت ہیں، بابا بلے شاہ اور سلطان باہو، یہ سارے اللہ والے گزرے ہیں۔ ہمارے ہاں سندھ میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی اور حضرت لال شہباز قلندر، حضرت مخدوم سرور نوح، یہ بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ذہن بن چکا ہے کہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کے پاس تھے ہی اتنے جو اللہ نے بنا دیے، جبکہ اللہ والا بننے کا راستہ آج بھی کھلا ہوا ہے، آج بھی اللہ والا بنا جا سکتا ہے، آج بھی غوث بہاؤالدین زکریا، اور آج بھی سیدو بابا، اور آج بھی پیر بابا، اور آج بھی حضرت علی حجویری جیسا اللہ والا بننے کا راستہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بننا چاہے تو اتنا بڑا اللہ والا بن سکتا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا، قیامت کی صبح تک کھلا رہے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو ان کے جو ساتھی ہوں گے یہ آخری زمانے کے مسلمان ہوں گے، لیکن ان کا درجہ اتنا بلند ہوگا کہ کوئی ولی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اتنا بڑا درجہ ہوگا ان کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ والا بننے کا راستہ بند نہیں ہو گیا، کھلا ہوا ہے۔ آج بھی کوئی اللہ والا بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور اللہ والا بننا مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں وہ سب کے سب آسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن بننا، اللہ والا بننا، ولی بننا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، ہر آدمی بن سکتا ہے۔ اور ولی بننے کے لیے تاجر کو تجارت نہیں چھوڑنی، ملازم کو ملازمت نہیں چھوڑنی، شادی شدہ کو بیوی کو نہیں چھوڑنا، بچوں والے کو بچے نہیں چھوڑنے، حکومت والے کو حکومت نہیں چھوڑنی، امام کو امامت نہیں چھوڑنی، مدرس کو تدریس نہیں چھوڑنی، دائی کو دعوت اور مبلغ کو تبلیغ نہیں چھوڑنی۔ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ولی بننا آسان ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اولیاء تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ اولیاء بہت ہوا کرتے تھے،
یہ جو نام معروف ہو گئے ہیں یہ تو تھوڑے ہیں، ان سے زیادہ وہ ہیں جو گمنام ہیں، وہ ان سے زیادہ ہیں۔ جیسے پاکستان میں علماء تو بہت ہیں، مشہور مفتی تقی صاحب ہیں، ورنہ علماء کی کمی نہیں ہے، بہت علماء ہیں۔ تو اسی طرح اللہ والے بہت گزرے ہیں جو کہ گمنام رہے۔ تو ایک زمانہ تھا کہ اللہ والے بہت ہوا کرتے تھے، لیکن آج اللہ والا بننے کے راستے کو نہ اپنانے کی وجہ سے اور اس کو ایک ناممکن چیز سمجھنے کی وجہ سے آج لوگوں نے اس کی کوشش بھی کرنا چھوڑ دی ہے، کیونکہ ناممکن ہے، میں تو کر ہی نہیں سکتا، میں تو اللہ والا بن ہی نہیں سکتا، میں تو 20 بچوں والا ہوں، میں تو ملازم ہوں، میں تو مدرس ہوں، بھئی میں تو گناہ گار ہوں اور میری تو ساری عمر گناہوں میں گزر گئی، اب میں اللہ والا کیسے بنوں گا؟ یہ جو وساوس ہیں، ان وساوس نے ہمیں اللہ والا بننے سے محروم کر دیا اور ہمیں مایوسی میں مبتلا کر دیا، جبکہ یہ سب شیطانی وساوس ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ والا آج بھی بنا جا سکتا ہے اور اللہ والا بننا بہت آسان ہے۔ اللہ والا بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صرف 2 کام، ان 2 کاموں کے لیے صرف ایک کام۔ اللہ والا بننے کے لیے صرف 2 کام کرنے پڑیں گے، پھر ان 2 کاموں کے حاصل ہونے کے لیے صرف ایک کام کرنا پڑے گا۔ توجہ سے سن لیجئے، جب آپ سنیں گے آپ کہیں گے یار یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اتنا آسان اللہ والا بننا۔ پہلا کام اللہ والا بننے کے لیے، پہلا کام گناہوں کو چھوڑنا، تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون، میرا ولی تو وہی بن سکتا ہے جو متقی ہو۔ میرا ولی صرف وہ ہے جو متقی ہے، جو گناہ نہیں کرتا، زبان سے بھی نہیں کرتا، آنکھ سے بھی نہیں کرتا، کان سے بھی نہیں کرتا، ہاتھ سے بھی نہیں کرتا، شرمگاہ سے بھی نہیں کرتا، کسی طرح سے گناہ نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ پہلا کام ہے اللہ والا بننے کے لیے۔ گناہوں کو چھوڑے بغیر انسان کبھی بھی اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی وظیفے پڑھ پڑھ کر وہ ہوا میں اڑنے لگ جائے، وظیفے پڑھ پڑھ کر جنات کو اپنے ساتھ لے کر پانی پہ چلنے لگ جائے تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ ان اولیاءہ الا المتقون ایک قاعدہ کلیہ اور ایک شرط لازمی ہے کہ اللہ کا ولی صرف وہ ہے جو متقی ہے۔ جو متقی نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، چاہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو، چاہے وہ پانی پہ چل رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ چند باتیں فرمائیں، ان میں سے جو پہلی بات تھی وہ تھی اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کام چھوڑ دو تو دنیا کے سب سے بڑے اللہ والے بن جاؤ گے۔ حرام چھوڑ دو۔ جتنے حرام کام انسان کرتا ہے، جتنے حرام کام کرتا ہے، ان تمام حرام کاموں کو کرنے میں تو خرچہ ہو سکتا ہے، نہ کرنے میں کوئی خرچہ نہیں۔ ایک آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو اس کا بجلی کا بل زیادہ آئے گا کیا؟ اس کا پیٹرول زیادہ خرچ ہوگا، اس کو پیسے دینے پڑیں گے اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو۔ ایک آدمی غیر محرم عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دے اور ان کی بیٹیاں دیکھنا چھوڑ دے، فلمیں اور ڈرامے اور ننگی عورتیں دیکھنا چھوڑ دے، اس میں کیا خرچہ ہوگا؟ اس کا کچھ بھی خرچہ نہیں ہوگا۔
ایک آدمی اوروں کی بے عزتی کرنا چھوڑ دے، اوروں کی دل آزاری کرنا چھوڑ دے، اوروں سے لڑنا چھوڑ دے، اوروں کے حقوق کو دبانا چھوڑ دے، ماں باپ سے بدتمیزی چھوڑ دے، تو اس میں کیا خرچہ ہوگا؟ کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ گالی دینا چھوڑ دے، حرام کھانا چھوڑ دے، حرام پینا چھوڑ دے، حرام کام کرنا چھوڑ دے، اس میں کوئی خرچہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ یہ اللہ کا ولی بننے کے لیے شرط اول ہے، اس کے بغیر کبھی بھی کوئی اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اور جب اللہ والا نہیں بنے گا تو دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، اور موت کے وقت بھی پریشان ہوگا، اور قبر میں قیامت میں بھی پریشان ہوگا۔ اس لیے کہ اچھی موت تو ہے متقی کے لیے۔ اچھی موت کس کے لیے ہے بتائیے؟ متقی کے لیے۔ اچھی موت ہے متقی کے لیے، اور قبر بھی اچھی ہے متقی کی، اور قیامت بھی اچھی ہے متقی کی، اور جنت میں بھی جائیں گے متقی، غیر متقی نہیں جائیں گے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو متقی ہوگا وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ ان للمتقین مفازا، مفاز کہتے ہیں دوزخ سے آزادی کو۔ مفاز کا مطلب ہے دوزخ سے آزادی اور جنت میں داخلہ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ مفاز دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلے کا دوسرا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ والا جو مفاز ہے نا، یہ والی جو کامیابی ہے، یہ ملے گی صرف متقی کو۔ جب جار مجرور مقدم ہو جائے تو اس میں حسر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ علماء سمجھتے ہیں ان للمتقین مفازا، ان للمتقین عند ربهم جنات وعیون۔ جنتیں، چشمے، جنت کے مزے، دوزخ سے خلاصی، جنت کا داخلہ، یہ صرف متقیوں کو ملے گا، اللہ والوں کو ملے گا، اور کسی کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ والا بننے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کہ ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مشکل ہے، لیکن نہیں، مشکل بے شک ہے۔ جسے نسوار کی عادت ہو اس کے لیے نسوار چھوڑنا مشکل ہے، جسے سگریٹ کی عادت ہو اسے سگریٹ چھوڑنا مشکل ہے، جسے چرس کی عادت ہو اس کے لیے چرس چھوڑنا مشکل ہے، جسے ہیرون کی عادت ہو اس کے لیے ہیرون چھوڑنا مشکل ہے، جسے گناہ کی عادت ہو اس کے لیے گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ مشکل بے شک ہے، لیکن اب آسان کیسے ہوگا وہ آگے عرض کروں گا۔ پہلا کام گناہ چھوڑ دے۔ دوسرا کام ولی بننے کے لیے، دوسرا اور آخری، وہ یہ ہے کہ ہر بات میں، ہر کام میں اپنے نبی کی سنت کا اتباع کرے۔ بس سر سے لے کے پاؤں تک پورے وجود کو اپنے نبی کی سنت سے مزین کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آج کل فیشن کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ میرے نبی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان دیکھتا ہے کہ جب یہ کروں گا تو لوگوں کے تاثرات کیا ہوں گے، لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے، لوگوں کو برا لگتا ہے تو نہیں کرے گا، لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو بڑے فخر سے کرے گا، چاہے اللہ ناراضی ہوتا ہو۔ تو دوسری چیز اللہ والا بننے کے لیے یہ ہے کہ زندگی کا ہر کام اپنے نبی کی سنت کے مطابق ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کی زندگی کی تفصیلی سنتیں ہمارے لیے محفوظ فرمائی ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے نبی جب اپنی چپل اتارتے تھے اور اٹھاتے تھے تو کس ہاتھ میں اٹھاتے تھے یہ بھی محفوظ ہے، اس میں بھی ہمارے نبی کی سنت محفوظ ہے۔
ہمارے نبی جب پانی میں یا دودھ میں مکھی گر جاتی تھی تو اس مکھی کو کیسے نکالتے تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ ہمارے نبی کسی کو چاقو یا چھری یا کینچی یا کوئی بھی دھاردار چیز، دھار والی چیز، کاٹنے والی چیز اگر دیا کرتے تھے تو کس طریقے سے دیا کرتے تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ اب آپ بتائیے کتنی تفصیل سے اللہ نے ہمارے لیے ہمارے نبی کے طریقے محفوظ کر لیے ہیں۔ اس لیے اللہ والا بننا ہے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، ہر بات میں، ہر کام میں اپنے نبی کی سنت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ بس یہ دو کام ہیں، یہ دو کام جس نے بھی اپنا لیے وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اور اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ ایسے ہوگی جیسے اولیاء کے ساتھ تھی۔ اللہ اس کی دعائیں ایسے ہی قبول کریں گے جیسے اللہ ولیوں کی دعائیں قبول کرتے تھے، اور اس سے ایسے ہی کرامات کا ظہور ہوگا جیسے ولیوں سے ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی نگاہ سے دیکھیں گے جس نگاہ سے اللہ اپنے اولیاء کو دیکھتے تھے۔ بس یہ دو کام کرنے۔ ابھی یہ دو کام تھوڑے سے مشکل ہیں، زمانے کی مخالف سمت میں چلنا تھوڑا سا مشکل ہے، بدنامی کو برداشت کرنا، لوگوں کے طعنے سہنا اور لوگوں کی فیوریٹ کے علاوہ اختیار کرنا، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ اور زندگی کے سارے گناہ چھوڑ کے توبہ تائب ہو جانا یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے۔ اب یہ دونوں کام آسان کیسے ہو جائیں اور یہ زندگی میں آ کیسے جائیں، اس کے لیے ایک کام کرنا ہے، اور وہ ہے اہل اللہ کی صحبت۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، جب آپ ان کے پاس وقت گزاریں گے، جب آپ ان کی صحبت اختیار کریں گے، جب آپ ان سے محبت کریں گے، جب آپ ان سے جڑ جائیں گے، تو اس کا یہ لازمی اثر ہوتا ہے کہ گناہ چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، سنتیں زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ پکی بات ہے، چاہے کوئی کتنا ہی گناہوں کا عادی کیوں نہ ہو، اہل اللہ کی صحبت میں کچھ وقت گزار کے دیکھے، اہل اللہ سے جڑ کے دیکھے کہ اس کی زندگی سے پرانے گناہ کیسے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا ولی بننے کا شوق عطا فرمائے۔ یہ ہی اس کا راستہ، یہی اس کا طریقہ ہے، گناہ چھوڑ کر سنت سے مزین ہو جانا، اور ان دونوں باتوں کے حصول کے لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا، اہل اللہ کے ساتھ جڑے رہنا، ان سے محبت کرنا، ان کی صحبت میں رہنا، ان کے ساتھ چپکے رہنا، یہ اس کا علاج ہے۔ اور یہ علاج کسی مؤلف اور مصنف کا، کسی عالم اور محدث کا بتایا ہوا نہیں، بلکہ یہ خود قرآن کا بتایا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو سب کے سب ولی بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یا اللہ کیسے بنیں گے؟ تو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی معیت اختیار کرو تو تم بھی بن جاؤ گے۔ اور اس کا تجربہ ہر ایک شخص کر چکا ہوگا کہ اچھوں کی صحبت میں رہنے سے آدمی واقعی اچھا بن جاتا ہے، بروں کی صحبت میں رہنے سے آدمی واقعی برا ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھے ایسے نوجوان کہ جن کے والد عالم، ان کی والدہ عالمہ، وہ خود بھی حافظ قرآن، لیکن صحبت بری ہوئی تو نمازیں بھی چلی گئیں، مسجد سے بھی دوری ہو گئی، اور ایسی برائیوں میں جا پھنسے کہ والد اور والدہ روتے ہی رہے کہ ہمارا بیٹا اب ان برائیوں سے کیسے نکلے گا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایسے بہت سے لوگ
جن کا باپ بھی بے دین، جن کی مائیں بھی بے دین، جن کا گھر بھی بے دین، ان کے چاروں طرف بے دینی، لیکن نیکوں کی صحبت مل گئی، نیکوں کی صحبت میں کچھ وقت رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چاروں طرف بے دینی کے باوجود اللہ نے انہیں نیک بنا دیا۔ مجھے ایک نوجوان کا فون آیا چند دن پہلے، کہنے لگے کہ آپ نے ایک بیان میں ترغیب دی تھی کہ عورتیں ٹوپی والا برقع پہنے۔ ٹوپی والا برقع ہے نا، آپ کے پاس بھی تو ہے نا، اگرچہ تھوڑا ہے لیکن ابھی باقی ہے۔ نوجوان لڑکیاں نہیں پہنتی، بس وہ بوڑھی بوڑھی عورتیں پہنتی ہیں آج کل یہاں بھی، لیکن اصل برقع وہی ہے۔ برقعے کا جو مقصد ہے نا وہ اس برقعے سے زیادہ حاصل ہوتا ہے بنسبت باقی برقعوں کے۔ باقی برقعے ایسے ہیں کہ جس میں دیکھنے والے کے دل کا میلان ختم نہیں ہوتا، میلان رہتا ہے۔ باقی برقع پہنی ہوئی عورت جب گزر جائے تو دیکھنے والے کے دل میں میلان رہتا ہے، لیکن یہ والا برقع پہن کے اگر عورت گزر جائے تو دل کا میلان ہی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے اس برقعے میں تاثیر رکھی ہے۔ مجھے اس نوجوان نے فون کیا، کہنے لگے کہ میری بیوی نے وہ برقع پہننا شروع کیا ہے، لیکن اس کو اتنی مخالفت کا سامنا ہے، اتنی مخالفت کا سامنا ہے کہ ہم پریشان ہو گئے۔ میری والدہ بھی اس کی مخالف ہے، میری بہنیں بھی اس کی مخالف ہیں، میرا سارا خاندان، سارا سسرال اس کا مخالف ہو گیا ہے، یہاں تک کہ میری والدہ کو اس کے اس برقعے سے اتنی تکلیف ہے کہ اگر اس نے یہ برقعہ نہ چھوڑا تو میری ماں کو کچھ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! میں نے کہا یار کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا ہو جائے گا؟ کہا نہیں، اگر اس نے یہ برقعہ نہ چھوڑا نا تو اس کو کچھ ہو جائے گا، یعنی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا یار بڑی حیرت کی بات ہے، اگر آپ کی بیوی نیم کپڑے پہن کر، نیم برہنہ ہو کر بازار میں نکلتی تو آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوتا؟ تو اس برقعے سے ہارٹ اٹیک کیوں ہونے لگا ہے؟ اتنا برا یہ برقعہ کیوں لگ رہا ہے ان کو؟ پھر وہ کہنے لگا میں نہیں چاہتا کہ میری یہ بیوی یہ برقعہ نہ پہنے، میرا دل تو چاہتا ہے پہنے، لیکن ہم کریں کیا آخر؟ میں نے کہا ایک بات ہے، اگر آپ کی بیوی یہ برقعہ پہن کر آپ کے شہر کے بڑے بازار میں اکیلی چلی جائے تو آپ کا دل مطمئن رہے گا یا آپ کو کھٹکا رہے گا؟ کہنے لگا مطمئن رہے گا۔ یہ والا برقعہ پہن کے اگر میری بیوی بازار بھی چلی جائے تو میرا دل مطمئن ہوگا، اس کو تو کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ میں نے کہا اگر وہ والا برقعہ پہن کے جائے کہ پھر مجھے کھٹکا رہے گا، پھر تو مجھے ساتھ جانا پڑے گا۔ تو کہنے لگے پھر کیا کریں؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کی ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیں، اور آپ صحیح راستے پہ ڈٹے رہیں۔ اس استقامت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اوروں کے دلوں کو متاثر کرے گا اور اوروں کو بھی اس طرف مائل کرے گا۔ جب اوروں کا دل مائل ہوگا تو ماحول بن جائے گا، مخالفت ختم ہو جائے گی۔ تبلیغ کا کام جب نیا نیا شروع ہوا تو دیندار لوگ بھی تبلیغ میں کوئی جاتا تو اس کو کہتے یار یہ کون سا نیا دین لے کے آ گئے ہو تم، بستر کندھے پہ اور جا رہے ہو بیوی بچے چھوڑ کے؟ نہ تمہارے باپ نے بستر اٹھایا، نہ تمہارے دادا نے بستر اٹھایا، نہ تمہارے پردادا نے بستر اٹھایا، نہ فلاں بزرگ نے اٹھایا، نہ فلاں بزرگ نے اٹھایا، یہ تو نیا دین کہاں سے لے کے آیا ہے؟ تو شروع میں مخالفت ہوئی، بلکہ بعض نوجوان جب تبلیغ میں لگے تو ان کے باپ نے ان کی پٹائیاں بھی کی، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے ماحول بنا دیا۔ ہمارے یہاں ایک نوجوان تبلیغ میں لگے، اس کے باپ نے اس کی بہت پٹائی کی، بہت مارا اس کو، لیکن وہ بولے نہیں،
خاموش پٹائیاں برداشت کرتے رہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کو بھی تبلیغ میں لگا دیا اور اس کا باپ اس سے بھی زیادہ تبلیغ میں فعال ہو گیا. اس نے لگایا سال 1 دفعہ، اس کے باپ نے لگایا اندرون سال 3 دفعہ. تو اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے. دیکھیں، جیسے میدانی علاقوں کے لوگ وہاں کی گرمی سے تنگ آ کر یہاں گھومنے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ بھائی پہاڑی علاقوں میں گھومنے آتے ہیں نا، مدین جاتے ہیں، ناران جاتے ہیں، کاغان جاتے ہیں، بحرین جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اپنے ہاں کی گرمی سے حبس اور گرمی سے تنگ آ کر وہ کچھ دنوں کے لیے چھٹیاں گزارنے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں اور آ کے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں. اسی طرح بے دینی کے ماحول میں رہنے والوں کو بھی کچھ وقت نکال کر اہل اللہ کی صحبت میں کچھ وقت گزار کے اپنے دل، دماغ اور روح کو تر و تازہ اور ایمان سے بھرپور کرنا چاہیے. اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے، ان کی صحبت میں رہنا چاہیے. یہ جو تبلیغ کا ایک نیٹ ورک اللہ نے چالو کیا اور اس کے ذریعے سے جو لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں، اس میں بھی اصل حکمت یہ تھی کہ ایک آدمی جب 40 دن کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے چلتا ہے اور جا کے مسجد میں رہتا ہے اور سارا دن کبھی تعلیم، کبھی بیان، کبھی گشت، کبھی مذاکرے، کبھی سیکھنا سکھانا، کبھی ترغیبیں، اور تہجد بھی پڑھ رہا ہے. گھر میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، یہاں تہجد بھی پڑھ رہا ہے. تو یہ ان اعمال اور اس نیک صحبت کی برکت سے اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی تھی اور تبدیلی آ جاتی ہے. تو اللہ والوں کے پاس جب آدمی جاتا ہے، ان کی صحبت میں رہتا ہے، ان کے پاس کچھ ٹائم گزارتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، کچھ دیر بھی ان کے پاس گزار لیتا ہے، تو اس کی طبیعت پہ اثر پڑتا ہے اور آہستہ آہستہ گناہ چھوٹ کے زندگی میں نیکی آ جاتی ہے. تو آپ سارے بھائی نیک بننے کے لیے تیار ہیں، اللہ والا بننے کے لیے تیار ہیں. اس کی نیت کر لیں کہ پیر بابا بھی اللہ والے تھے، سیدو بابا بھی اللہ والے تھے، اب میں نے بھی اللہ والا بننا ہے. میں نے اپنے سارے بچوں کو اللہ والا بنانا ہے، اور اللہ والا بنانے کے لیے اس کو ڈاکٹری سے نکالنا ضروری نہیں ہے، اس کو مدرسے سے نکالنا ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ والا بن سکتا ہے. ہر عورت اس کی نیت کرے میں نے اللہ والی بننا، میں نے ولیہ بننا ہے. ہر مرد اس کی نیت کرے کہ میں نے ولی بننا ہے. جب ہم نیت کریں گے اور اس کے اسباب کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اپنا وصل عطا فرماتے ہیں. اللہ وہ منزل ہے جس کو ڈھونڈنے والا ضرور پا لیتا ہے. ایک آدمی کو شوق ہے کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم بن جاؤں، لیکن اس کی یہ آرزو پوری ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اکثروں کی پوری نہیں ہوگی. اگر یہاں کے 100 آدمیوں کی یہ تمنا ہو کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں تو ظاہری بات ہے وزیر اعظم کیسے بنیں گے؟ اللہ جب چاہے گا تو بنے گا. وہ تو کروڑوں میں ایک ہوتا ہے جو وزیر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے. لیکن اگر 10 کروڑ آدمی اللہ کا ولی بننے کی نیت کریں اور اس کے اسباب کو اختیار کریں تو یقینی طور پر 10 کروڑ کے 10 کروڑ ولی بن سکتے ہیں. ولی بننا اتنا آسان ہے، اللہ کو پانا اتنا آسان ہے. ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فقدتنی فقدت کل شیء. میرے بندے تو مجھے ڈھونڈ، جب تو مجھے ڈھونڈے گا تو مجھے پائے گا، اور جب مجھے پائے گا تو تجھے سب کچھ مل جائے گا، اور اگر مجھے کھوئے گا تو ہر چیز تجھ سے گم ہو جائے گی، ہر خیر تجھ سے گم ہو جائے گی. تو ہم اور آپ آج کے بعد اللہ کے متلاشی بنیں
اور اللہ کے تعلق کے متلاشی بنے اور اللہ کا ولی بننے کے متمنی بنے اور اس کے لیے کوشاں اور سائی بنے، اس کے لیے اسباب کو اختیار کریں اور خود بھی اور اپنے اہل و عیال اور اپنے بیوی بچوں اور ہر مسلمان کو اس میں لگائیں کہ وہ اللہ کا ولی بننے کی نیت کرے اور اللہ والا بن کر مرے، اللہ والا بنے بغیر نہ مرے۔ اللہ والا بنے بغیر مر گیا تو پھر روئے گا اور پچھتائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔